رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود في كل سماء، هو الحق يسود. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں. اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے. حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا. وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا. یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھیں، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے. صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا. وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گیا. عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا. شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے. وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز. اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی. شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو. یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو. ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست. یہ ہیں 3 مین پوائنٹس. چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے. اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق رابین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے. یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے. تم نے صحرائے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا ہے. مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے. تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے. لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ. زمین ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اور لینی ہے. کس نے قتل کیا؟ یہودی نے. فلسطینی نے تو قتل نہیں کیا. ایہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر. البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصیٰ ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ. قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے تو پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا. یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ.
یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا کوہ مروہ اب کیا رہ گئی ہیں، کبھی پہاڑیاں تھی یہ. کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا. اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے. اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا. لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا. یہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے. یہود براق نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصیٰ کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ نہیں. اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا. ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تبھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ربیون کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی، یہود براق کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس. کبھی تسلیم نہیں کرتے، مر جائیں گے. اب دیکھیں اس وقت شکل کیا